السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HRM پروڈکشن۔ ان اوقات میں دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ رات کے آخری حصے میں یعنی سحری کے وقت دعا کرنا، اس وقت اللہ تعالی آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات و تکالیف دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے۔ وہ صدا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو اسے بخش دوں۔ نمبر 2، فرض نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 4، بارش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ نمبر 5، رات کے کسی حصے میں دعا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا وقت ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ نمبر 6، جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز جمعہ کے متعلق فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا۔ نمبر 7، زمزم پیتے وقت کی دعا۔ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے۔ امام احمد نے اس سے روایت کی ہے۔ نمبر 8، سجدے کی حالت میں دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ نمبر 9، مرغ کی آواز سنتے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم مرغ کی آواز سنتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے فضل الہی مانگو، کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ نمبر 10، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھ کر دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ان الفاظ کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ نمبر 11، مصیبت پڑھنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من کے ذریعے دعا کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر حکم الہی کے مطابق کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے اچھا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 12، بیمار آدمی کے پاس دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا کہ جس وقت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو خبر دی کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو، اللہم اغفر لی وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبًا حَسَنًا، یا اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما اور مجھے اس سے اچھا بدلے میں عطا فرما۔ یا اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما اور مجھے اس سے اچھا بدلے میں عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر خاوند عطا کیا، یعنی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم۔ نمبر 13، مظلوم کی دعا۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کے فاجر ہونے کا نقصان اسی کو ہوگا۔ نمبر 14، والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ روزہ دار کی روزے کی حالت میں اور مسافر کی دوران سفر میں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتیں: والد کی اپنی اولاد کے حق میں، روزے دار اور مسافر کی دعا۔ نمبر 15، والد کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے بد دعا۔ نمبر 16، رات کے وقت کسی بھی لمحے آنکھ کھلنے پر ان مصنوع الفاظ کے بعد دعا کرنا۔ رات کے وقت کسی بھی لمحے آنکھ کھلنے پر ان مصنوع الفاظ کے بعد دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔